کہ درس جو مولوی ندوہ سے لیا ہوتا ہے، توجہ چاہوں گا کہ درس جو مولوی ندوہ سے لیا ہوتا ہے، ارے اس سے اچھا تو بریلی کا گدھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، درس جو مولوی ندوہ سے لیا ہوتا ہے اس سے اچھا تو بریلی کا گدھا ہوتا ہے۔ اور مر گیا گر کے غلاظت میں رضا کا دشمن، ہر برے شخص کا انجام برا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہر برے سبحان شخص اللہ۔ کا انجام برا ہوتا ہے۔ اور ایک شعر کہ میں اسے محفل سرور سے اٹھا دیتا ہوں، میں اسے محفل سرور سے اٹھا دیتا ہوں جس کا پاجامہ بہت زیادہ اٹھا ہوتا ہے۔ سبحان میں اللہ، اسے سبحان محفل اللہ۔ سرور سے اٹھا دیتا ہوں جس کا پاجامہ بہت زیادہ اٹھا ہوتا ہے۔ درس جو مولوی ندوہ سے لیا ہوتا ہے۔ تو دوستو یقیناً اب آئیے مکمل طور پہ ایک بہت ہی سلجھی ہوئی گفتگو سننے کے لیے، معلوماتی گفتگو سننے کے لیے اب اس وقت میں آواز دے رہا ہوں خطیب ہندوستان، نبیر مظہر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سنابل رضا خان صاحب قبلہ قادری سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں گے اور خوبصورت خطابت سے آپ اپنے آپ کو فیضیاب کیجئے۔ آئیے اپنے مخدوم ملت کا استقبال فلک شگاف نعروں سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مظہر خانوادہ مظہر اعلی حضرت۔ بس دوستو ان چار مصروں کے ساتھ کہ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں۔ اب بھی ہم چاہے تو کوہرام مچا کر رکھ دیں، خشک تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ، ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں۔ الفاتحہ الی حضرت النبی امین کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیۃ الابدان وشفائیہا ونور الابصار والغیائیہا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ حضرات علماء اکرام، حاضرین محفل، شعراء ذوی الاعلام، اسلام کی عزتدار ماں اور بہنوں، ہم ان بچوں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کی آمد ہے، آپ تشریف رکھیں، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں، انشاءاللہ واپسی میں آپ زیارت بھی کیجئے گا اور آپ مصافحہ بھی کیجئے گا۔ ابھی آپ بالکل بیٹھے رہیں، ابھی آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، میری گزارش ہے آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، آپ حضرات بیٹھے مسلک اعلی حضرت زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، آبروئے سنیت زندہ باد، عظمت دولہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، شہزادے شیربے سے سنت، شہزادے شیربے سے سنت، فاتح کشمیر، فاتح کشمیر، حشمتی شمشیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، شہزادے شیربے سے سنت، شہزادے شیربے سے سنت، فاتح کشمیر، فاتح کشمیر، حشمتی شمشیر، حشمتی شمشیر، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سبھی حضرات خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ ایک لڑکی ہے نجی نام کی، 5 سال کی لڑکی ہے، وائٹ کلر کا ٹاپ پہنی ہے اور
कॉफी कलर का सलवार है वो गुम गई है, साते वाली की है, किसी साहब को मिले तो स्टेज के पास पहुंचा दें। नजी नाम की लड़की है 5 साल की, व्हाइट कलर का टॉप पहनी है और कत्थई कलर कॉफी कलर का सलवार है, अगर वो किसी साहब को मिले साते वाली की है तो यहाँ पर स्टेज के पास पहुंचा दें। तशरीफ रखें, जल्दी से आप तशरीफ रखें, वक्त काफी हो चुका है, वक्त की किल्लत है, मुख्तसर वक्त में आपको सभी को समाअत करना है। हजरात उलमा इकराम, हाज़रीन महफिल, शोराए ज़बील आलाम, इस्लाम की इज्जतदार माँ और बहनों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वलियही व सलातु अला नबियही व अला आलिही व असहाबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबिही, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्ह। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन। आइए हज़रत गिरामी वक़ार, हम और आप सब, सारी कायनात, सारी मखलूक, परवरदिगार आलम के महबूब, आकाए नामदार, महबूब परवरदिगार, आमिना के लाल, शफीए रोज़े शुमार, रूह फिदा हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में पूरा मजमा अदब व एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, गुम्बदे खजरा को निगाहों में बसा के बावाज़े बुलंद झूम कर पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मोहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाए मुल्किल्लाह। फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, सरमाए मुफ़न, मुजद्दिद मिअत माज़िया व हाज़िरा, मुअय्यद मिल्लत ताहिरा, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह, सय्यदना व सनदना व कंज़ना लियौमिना व ज़ुख़रना व गदना, इमामना इमाम इश्क़ व मोहब्बत। एक शेर पढ़ूंगा, आगे चलूंगा, आपको ज़हन हाजिर रखना है। बहुत प्यारा मैसेज देते हैं एक शेर के अंदर, ये जो तुझको बुलाता है ठग है मार ही रखेगा। ये जो तुझको बुलाता है ठग है मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में नहाना मत कैसी मत वाली है। और मैं आया हूं इसलिए, आई एम नॉट प्रोफेशनल स्पीकर बट ओनली इस्लामिक स्पीकर, सेज इज गौस पाक, सेज इज गरीब नवाज, सेज इज औलियाए कामलीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अलाइव। सबका अकीदा है कि नबी जिंदा हैं, और उसी अकीदे के पेश नजर मैं, औलमा की जमात यहां पे हाजिर हुई, वो और होंगे जो स्पीच पार्लियामेंट का ख्वाब देख के और स्पीच नजराने के लिफाफे की मोटाई देख के करते होंगे, वो और होंगे जो किसी नगर डगर में घूम के और पार्टियों की कन्वेंसिंग करके 5-5 हजार रुपए के ऊपर अपनी इमामत को मकरू करके दीन को बेचते होंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा आपको, मैं मुकर्रिर नहीं बल्कि मुकर्रर हूं मिन जानिबे आला हजरत, और आपके सामने मैं कुरान लेकर आया हूं, अल्लाह की वो किताब लेकर आया हूं। फैसला वसई वालों के हाथ में है, फैसला बंबई वालों के हाथ में है, फैसला महाराष्ट्र वालों के हाथ में है, फैसला इस हिंदुस्तान के मुसलमानों के हाथ में है। दलील मैं बरेली से पेश करने के लिए नहीं बैठा हूं, दलील मैं पीलीभीत से लेकर नहीं आया हूं, दलील मैं कचौचे मुकद्दसा लेकर नहीं आया, बल्कि मैं दलील में कुरान मजीद लेकर आया हूं, जिसको मानना हर इंसान पर लाजिम और जरूरी है। गोश्त खाने का नाम मुसलमान होना नहीं है, रेस्टोरेंट में मटन मंगाने का नाम इस्लाम नहीं है, लंबे जुब्बो दस्तार का नाम इस्लाम नहीं है, पार्लियामेंट में अच्छी स्पीच दे देना इसका नाम इस्लाम नहीं है। मैं आपके जहन की तवज्जो चाहता हूं, वक्त मुख्तसर है, लेकिन इस रोशनी में मैं ये कहना चाहूंगा, किसी दीवाने ने बहुत पहले कहा था कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं, झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं, और सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। लेकिन मुसलमानों, मैं आपको यह भी बताना चाहूं, आज अहले हक का मामला यह है कि जो चाहते हैं जहन्नम से बचा लो, जो चाहते हैं नारे जहीम से बचा लो, जो चाहते हैं भड़कती आग से बचा लो,
انہی کے بارے میں ایک پروپیگنڈا ہے، یہ انتشار کرنے والے ہیں، یہ فتنہ کرنے والے ہیں، یہ انتشار پیدا کرنے والے ہیں۔ تبھی کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں چاہتا تھا اس کو بچا لوں کسی طرح، میں چاہتا تھا اس کو بچا لوں کسی طرح، افسوس مجھ کو ہی تم نے قاتل سمجھ لیا۔ مسلمانوں، میں حق و صداقت کا پیغام آپ کے سامنے پیش کرنے آیا ہوں، اور یاد رکھیے گا تاریخ اسلام گواہ ہے، حق والوں کے ساتھ کبھی زبان بند نہیں کرائی گئی ہے۔ دو کام تو تاریخ میں ہوئے ہیں، یا تو ان کا سودا کر لو، ان کو خرید لو، اگر نہ بک سکیں تو ان کو دنیا سے ختم کر دو اور مٹا دو۔ لیکن یاد رکھو، مٹنے والا دیوانہ کبھی نہیں مٹا ہے، کیونکہ عشق کلیجے میں مصطفیٰ کا ہے، عشق دل میں مصطفیٰ کا ہے، بلکہ وہ تو ہر مٹانے والے کو، مصطفیٰ کا چراغ بجھانے والے کو یہ پیغام ببانگے دوہل ہر زمانے میں دیتا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں یا رسول اللہ، اور مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ لہذا میں آپ کے سامنے حق و صداقت کا پیغام مختصر وقت کے اندر پیش کرنے آیا ہوں، اور اس سب سے پہلے مائک والے سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس میں انٹرفیئر اور ڈسٹرب نہ کریں، آواز کھول دیں، بار بار اس میں اپنا ہاتھ نہ لگائیں، مائک کی آواز کھول دیں، آواز تیز کر دیں، ذہن کو حاضر کیجئے۔ آپ نے سنا ہے الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے حق کی شان ملاحظہ کیجئے، حق کی شان یہ ہے الحق یالو ولا یولا، حق جھکتا نہیں ہے بلکہ زمانے کو جھکا دیا کرتا ہے، ہر کسی کو اپنے سامنے جھکا دیا کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک لے کے بیٹھا ہوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ فتنہ کہاں سے ہوا ہے، فتنہ برپا کہاں سے کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں، امام عشق و محبت یا بریلی والے نے اپنے گھر سے ہم کو دین نہیں دیا ہے، بلکہ ہم کو بوسیلہ رضا دین مصطفیٰ ملا ہے، رضا کے وسیلے سے ملا ہے۔ لیکن میں تاریخ کے سامنے آپ کے سامنے کچھ زاویے، کچھ ابواب رکھ کے یہ ذہن پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ ذہن کو حاضر کیجئے۔ آج ہم کو مورد الزام ٹھہرانے والے میڈیا پہ قبضہ کر کے الحمدللہ ہمارے اس مجمع کثیر کے اندر جہاں دانشوران قوم و ملت ہیں، وہیں الحمدللہ میڈیا کے بھی وہ افراد ہیں، ہمارے جناب ظہیر صاحب، ہمارے ہارون حاجی صاحب حشمتی، اور الحمدللہ ہمارے وہ پیغام رضا نکالنے والے جناب صدیقی صاحب، ہمارے طارق ہاشمی صاحب، جنہوں نے الحمدللہ لکھنؤ میں بھی یہ فضا پیدا کر دی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل حق جمع ہوئے ہیں صرف اسی لیے کہ ملت اسلامیہ کا شیرازہ جس کو بکھیرنے کے لیے یہودی لابی نے، یہودی مشینری نے پوری کوشش کری، کسی کو بھی فنا کرنے کے لیے، کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چار بھائیوں میں اختلاف پیدا کر دیا جائے، ان کو علیحدہ بانٹ دیا جائے۔ جب اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے تو ہر کسی کی سازش کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ذہن کو حاضر کیجئے، ذہن کے دریچوں کو کھولیے، تاریخ عرب میں چلیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آؤ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو۔ میں صرف آپ سے سب سے پہلے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے اتنا بتاؤ وسئی والو، بمبئی والو، سب سے پہلے یہودی مشینری یا کوئی بھی اسرائیلی مشینری ماڈرنائزیشن کے نام پہ اسلام کا پرچار کر کے مسلوں کو ٹانگ کے اور جارڈن کے اندر ایک ہوٹل عالیہ 5 سٹار کے اندر مسجد کے برابر میں بیئر بار بنا کے نماز کے نام پر، نماز کے پرچار پر کس طرح سے اسلام کو میٹنے کی سازشیں کی گئی ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، نبی کریم کے پاس چلیے۔ میں بریلی کی بات نہیں کرتا، پیلی بھیت کی بات نہیں کرتا، دیوبند کی بات نہیں کرتا، ندوہ کی بات نہیں کرتا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، جو سچ پر ہو، جو سچوں کے ساتھ ہو، جو اچھوں کے ساتھ ہو، جو رسول کے ساتھ ہو، جو خدا کے ساتھ ہو، آپ اس کے ساتھ ہو جائیے، آپ اس کے ساتھ چلیے، کسی کی فکر نہ کیجیے۔ کسی نے کہا تھا، حقیقت یہ ہے مسلمانوں، تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ آپ کو وہ زمانہ یاد نہیں، نبی محترم کی بارگاہ میں آنے والا ایک قافلہ یا آنے والے افراد کی تعداد جتنی بھی ہو، نبی کی بارگاہ میں سرکار جب اللہ اکبر دعا کے لیے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ تاریخ کے اوراق کو دیکھو، علامہ شامی تفصیل سے ایک واقعہ کو لکھتے ہیں، سرکار نے ان ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اس نبی نے دعا کے لیے اپنے لبوں کو کھولا ہے، جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہم سنیوں کو ملا ہے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا
दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, रब के महबूब ने अपने हाथों को उठा दिया है, परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ हो रही है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। लेकिन सुनो सुनो, तारीख के औराक की बरकरदानी करो, उलमा से पूछो, प्रोफेशनल लोगों से नहीं, कन्वेंसिंग करने वालों से नहीं, उलमाए रब्बानीयीन की जमात से पूछो, उलमाए हक से पूछो, तारीख मक्का और मदीना उठा के देखो। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे पूरा जमाना ये जवाब दे, पूरी दुनिया से एक मेरा क्वेश्चन है, कुरान कहां से मिला, हदीस कहां से मिली, यासीन की सूरह कहां से मिली, सूरह रहमान कहां से मिली, कुरान का अंदाज कहां से मिला, जन्नत की खुशखबरी कहां से मिली, होरोगिल्मा की बिशारत कहां से मिली। कसम रब्बे काबा की, दुनिया जवाब देगी तो सिर्फ यही जवाब देगी कि आमिना के लाल से हमें ये चीजें मिली हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यहूदी मशीनरी ने स्टडी की, रिसर्च किया और उन्होंने टारगेट बना के नबी की अजमत पे हमला किया। क्यों? इसलिए कि जहन को हाजिर कीजिए, मॉडर्नाइजेशन के दौर पे आज हमारी कौम के कुछ लड़के अलीगढ़, दिल्ली, फ्रांस, जापान की हवा खा के, इंग्लिश बोल के अपने में एहसास कमतरी की फीलिंग पैदा करते हैं, अपने को एहसास कमतरी अपने में पैदा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इंग्लिश बोलने का नाम अगर काबिलियत है तो यूरोप के अंदर और स्विट्जरलैंड के अंदर एक सुपर भी इंग्लिश बोलता है। आज मैं पूछना चाहता हूं, काफिर नायक जाकिर नाइक की स्पीच सुनने वाला न्यू जनरेशन का वो तबका कभी जाकिर नाइक के बैकग्राउंड पे गौर किया है, कभी उसकी लाबी पे गौर किया है? मैं पूछना चाहता हूं, जिसके बारे में कुरान कहे, जिसके बारे में हदीस कहे, जिस नबी की जिंदगी की तलात बुखारी दे, जिस नबी के दलाइल अल्लाह अकबर ऐसे हों कि हदीस मुबारका में भरे हों, जिसकी हयात तैयबा के बारे में, उसके बारे में एक टाई लगाने वाला मॉडर्न इंसान 4 साल इंग्लिश पढ़ के जमाने को अपनी इंग्लिश से मुतासिर करके ये जहन देना चाहे कि मेरी काबिलियत से तुम अंडर प्रेशर आके नबी को मुर्दा मान लो, तो याद रखना, मैं ये बताना चाहता हूं, ये जमाना जब तक इश्क़ मुस्तफा की चिंगारी दिलों में रोशन है, स्पेन का हमला हो मिटा दिया इस्लाम वालों ने, फिलिस्तीन का हमला हो मिटा दिया अहले ईमान ने, चाहे कुस्तुनतुनिया का हमला हो मिटा दिया आशिकाने मुस्तफा ने, वो दिन दूर नहीं। मैं तुमको ये मैसेज देना चाहता हूं, किसी की इंग्लिश से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। अगर जाकिर नाइक में डिबेट करने का दम है तो दिल्ली के आओ पार्लियामेंट के बाहर, मैं मुनाजरा करने को तैयार हूं, आके दलाइल पेश करो। मैं दलाइल की अंबार लगा के ये मैसेज देना चाहता हूं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जिसको अपनी पर्सनल लाइफ गुजारने का इस्लामिक स्टाइल ना मालूम हो, जिसको अपने कल्चर की तहजीब और तमद्दुन की सीमाएं ना मालूम हो, आज वो मीडिया के सहारे से, क्योंकि मीडिया उनके पास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहां भी एक आशिक रसूल बैठा है जिसने मीडिया में इश्क़ रिसालत का परचम बुलंद करने के लिए बीड़ा उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन ज़हीर साहब और जो भी उनके अराकीन हैं, काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने सुलगते हुए मसाइल के ऊपर आज इस्लाम वालों को एक करने के लिए इश्क़ नबी, इश्क़ रिसालत के प्लेटफार्म के ऊपर यह पैगाम दिया है। लेकिन मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आओ आज होटल के अंदर बैठ के एक 5 रुपए की पानी कम चाय मंगा के आज कमेंट्स किए जाते हैं। किस तरह के कमेंट्स? ये बरेलवी लोग तो बुरा कहते हैं, सुन्नी लोग तो बुरा कहते हैं, इंतशार की बात करते हैं, फितने की बात करते हैं, जाओ सनाबिल अदा का पैगाम आम कर देना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस जमात से ताल्लुक रखता हूं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारी जमात का ऐलान है, हम कल भी मुत्तहिद होने को तैयार थे, आज भी इत्तिहाद को तैयार हैं, लेकिन इत्तिहाद उन्हीं शर्तों पर होगा जो कुरान में मौजूद हैं, उन्हीं शर्तों पर होगा जो हदीस में मौजूद हैं। जमाना कितना एडवांस हो जाए, लेकिन याद रखो, किसी दीवाने ने कहा था कि हमारी फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजाइब घरों में रखे हैं। आज तुम इंग्लिश से मुतासिर होके आज हिंदुस्तान में इंप्रेस होते हो, लेकिन मैं तो देखता हूं केप टाउन के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर एक लड़की है जिसने नालैने मुस्तफा को देखा,
اور نبی کی نالین پہ ریسرچ کرنے کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی کرتے کرتے اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یاد رکھو مسلمانوں، عشق نبی اور ایمان کی دولت صرف لٹریچر سے نہیں ملتی ہے، یونیورسٹی سے نہیں ملتی ہے، کالج سے نہیں ملتی ہے، اسکول سے نہیں ملتی ہے، بلکہ خدا کی دین، خدا کی عطا، خدا کا کرم ہوتا ہے تو ایمان ملتا ہے، خدا کا کرم ہوتا ہے تو ایمان نصیب ہوتا ہے. میں آپ کو تاریخ بتا رہا تھا. آؤ، کیا تم نے اپنے پیارے نبی کی تاریخ نہیں دیکھی ہے؟ مسلمانوں، آج تمہیں ڈان بریڈ مین کی تاریخ معلوم ہے، آج تمہیں سچن تندولکر کی تاریخ معلوم ہے، لیکن افسوس یہ ہے نماز کا پرچار کرنے والے. آج پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس بات پہ آپ کو ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے تبلیغی جماعت ہو، جو لوگ امپریس کر کے یہ دکھانا چاہتے ہیں دین ہم نے پھیلایا، اسلام ہم نے پھیلایا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں لے جاؤ گے تاریخ کے ان ابواب کو جس میں ایک ہندوستان کا 19 سال کا شہزادہ جس کو سید سالار مسعود غازی کے نام سے یاد کرتی ہے دنیا، کہاں لے جاؤ گے اس شہزادے کو جس نے 19 سال کے اندر پورے وشاکھاپٹنم اور گجرات کی وادی سے لے کر پورے ہندوستان کے اندر اسلام کے پرچم کو بلندی اپنے ذریعے سے عطا کی، خدا کے کرم سے عطا کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ نبی کی بارگاہ میں چلو، لیکن دوستو آپ ذہن کو حاضر کرو. آج وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، اسلامک اسٹڈیز کی کمی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے دلی میں، حیدرآباد میں نے میٹرو سٹیز کے اندر چیلنج کیا کہ وجہ کیا ہے. ایک طرف دلی میں اتحاد کی بات بھی کی جاتی ہے، جب ماڈرن لوگ ملتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے ارے بھائی ہم تو کبھی برا نہیں کہتے، تم برا کیا کہو گے، تم نے تو پہلے ہی نشیمن میں آگ لگا دی ہے، تم برا کیا کہو گے، تم نے تو گلستاں پہلے ہی سلگا دیا ہے، تم برا کیا کہو گے، تم نے چمن تو پہلے ہی اجاڑ دیا ہے، تم برا کیا کہو گے، تم نے تو پہلے ہی خدا اور رسول کی توہین سے کتابیں پھڑ دی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اتحاد اتنا پیارا ہے تو آؤ دلی کے لال قلعے کے میدان کے اندر ماچس لے کے، لائٹر لے کے تقویت الایمان کو آگ لگا دو، برہنِ قطیہ کو آگ لگا دو، تحذیر الناس کو آگ لگا دو، حفظ الایمان کو آگ لگا دو. ساری کتابوں کو جس میں اللہ اور اس کے محبوب کی توہین ہے آگ لگا کے، کلمہ پڑھ کے، اسلام لا کے، یہ آواز دے کے ہمیں بلاؤ، ہم آنے کو تیار ہیں. میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان شیر سنت، نعرہ تکبیر. نبی کریم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا. پروردگار عالم ہمارے شام میں برکت دے، ہمارے یمن میں برکت دے. وہیں پر لوگ بیٹھے ہیں جو کیپٹل آف سعودی عربیہ جس کو آپ کہتے ہو، جو عرب شریف کی راجدھانی ہے، جس کا نام چینج کر کے آج ریاض کر دیا گیا ہے، اسی کا نام نجد ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، علماء سے پوچھو. نبی نے جب پوچھا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وفی نجد دینا، نبی نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا. نبی سے پھر کہنے والوں نے کہا، اسی دنیا کے اندر، اسی تاریخ اسلام کے اندر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وفی نجدنا. آقا نے پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا. سرکار نے پھر فرمایا، پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وفی نجدنا. نبی فرماتے ہیں ہناک الزلازل والفتن وقرن الشیطان. سرکار فرماتے ہیں میں نے دعا نجد کے لیے کیوں نہیں کی؟ جانتے ہو ریزن کیا ہے؟ جانتے ہو بنا کیا ہے؟ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ نبی کی نگاہ نبوت بیٹھے تو مکہ اور مدینہ میں ہے، لیکن تاریخ دیکھ رہے ہیں نجد کی، تاریخ دیکھ رہے ہیں ریاض کی. اور علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھے مدینے میں ہیں، پورے دنیا کا مطالعہ ہو رہا ہے. میں نہیں کہتا، بریلی کی دلائل کی بات نہیں، بریلی کتابوں کی بات نہیں. آج لوگوں کی ٹینڈنسی یہ بنائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بریلویت کی بات کرتے ہیں، پرچار بریلویت کا کرتے ہیں. میں پھر کہنا چاہوں گا، امام اہل سنت نے اپنے باپ کی بات نہیں کی، اپنے دادا کی بات نہیں کی، بلکہ میں پوچھنا چاہتا ہوں امام غزالی سے پوچھو، امام راضی سے پوچھو، باعث بستامی سے پوچھو، اور قرآن سے پوچھو تو رب کعبہ کا اعلان ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب، جو بھی تم نہیں جانتے تھے ہم نے بتا دیا، جنت کو نہیں جانتے تھے بتا دیا، حور و غلمہ کا علم نہ تھا بتا دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء سے پوچھو، ماں یہاں پر کس لیے ہے؟ یہ علماء کی باتیں ہیں، لیکن ذہن کو حاضر کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے علم غیب کے بارے میں بات کرنے والے علماء حق سے پوچھو، اس بات پر اجماع ہے کہ نبوت کے لیے
علم غیب لازم ہے. بے شک. نبوت کے لیے علم غیب، زور سے بولیے، علم غیب لازم ہے. اب ذہن کو حاضر کیجئے، مطلق علم غیب کا انکار یہ کفر ہے. مطلق علم غیب کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے. ذہن کو حاضر کیجئے، توجہ چاہتا ہوں. تقریریں بہت سنتے ہو، اسپیچ بہت سنتے ہو، قرآن کی بات حدیث کی بات ذہن میں اتارو، اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ. بریلی کی بات کرنے نہیں، قرآن کی بات کرنے بیٹھا ہوں. بریلی سے کوئی نیا دین نہیں. آؤ قرآن تمہیں کیا بتا رہا ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہے علم غیب نبوت کے لیے لازم ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، علماء سے پوچھئے، دلائل سامنے رکھیے. کتب معتبرہ چاہے شام ہو، ترکی ہو، مصر ہو، لبنان ہو، کسی بھی یونیورسٹی کے اندر کسی کو عالم اور مفتی بنانے سے پہلے جو اصول و ضوابط بتائے جاتے ہیں، علماء سے پوچھئے کہ انکار کرنا لازم کا یہ ملزوم کا انکار ہے. اگر لازم کا انکار کیا تو ملزوم کا انکار لازم آیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں علم غیب نبوت کے لیے لازم ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، اب کوئی اگر مطلق علم غیب کا انکار کرے تو بتائیے لازم کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ اور جب لازم کا انکار کیا تو یہ ملزوم، اللہ اکبر، کیا ہے؟ معلوم کیا ہوا؟ ملزوم کا انکار لازم آیا. سوال پیدا ہوا، مطلق علم غیب کا انکار کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. اب ذرا ذہن کو حاضر کیجئے اور لٹریچر دیکھیے. مجھ سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم دیوبندی کو ایسے پہچانے، وہابی کیسے پہچانے، تبلیغی کیسے پہچانے. تو میں ان سے کوشچن کرتا ہوں، آپ کیسے کہتے ہو یہ بی جے پی والا ہے، یہ کانگریس والا ہے، یہ بی ایس پی والا ہے، یہ ایس پی والا ہے؟ جو ان کے لٹریچر کو فالو کرتا ہے وہی اس جماعت کا مانا جاتا ہے. سوچو، ذہن کو حاضر کرو. نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں دعا کرنے کے لیے، لیکن نبی نے دعا نہ کی. اسلام کی تاریخ میں ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا اور کتاب التوحید تصنیف کی، اور ابن قیم اور ابن تیمیہ. ذہن مسلمانوں حاضر کرو. اور یہودیوں سے پیکٹ ہوئی، انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد، یہودیوں سے دوستی کرنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوا، پلان بنایا گیا اسلام کو مٹانا ہے. کیا کرا جائے؟ کسی نے کہا نماز کو مٹا دو، کسی نے کہا روزے کو مٹا دو، کسی نے کہا مسجد کو مٹا دو، کسی نے کہا زکوٰۃ کے طریقوں کو مٹا دو، کسی نے کہا اسلام کی نشانیوں پہ اٹیک کرو. لیکن ریسرچ کرنے کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ بنیاد پہ اٹیک کر دو. نماز کہاں سے ملی؟ نبی کے وسیلے سے. روزہ کہاں سے ملا؟ نبی کے ذریعے سے. زکوٰۃ کا طریقہ کہاں سے ملا؟ نبی کے ذریعے سے. اسلام کے اصول کہاں سے ملے؟ نبی کے ذریعے سے. اگر ایک ایک مالا گراؤ گے، 20واں مالا، 19واں مالا، 18واں مالا، 17واں مالا، لیکن دوستو اگر بنیاد گراؤ گے تو 20 مالے کی بلڈنگ پوری گر جائے گی. یہودی مشینری جانتی تھی، یہودی مینٹلٹی کے لوگ جانتے تھے. آؤ اگر ان کو مٹانا ہے تو سب سے پہلے یاد رکھو، اگر مجھے الیاس صاحب پہ بھروسہ ہے، اگر آپ کو میرے اوپر بھروسہ ہے، تو یاد رکھیے گا تاریخ گواہ ہے کافی زمانہ بیتتا ہے بھروسے کو قائم کرنے کے لیے. اور دوستوں میں آپ کو بتاؤں، جب بھروسہ پختہ ہو جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے ان لوگوں نے سازش یہ رکھی کہ اگر نبی پہ ڈائریکٹ حملہ کرو گے، نبی کی عظمت پہ حملہ کرو گے، قوم چلائے گی، مسلمان چلائیں گے. سلو پائزن استعمال کیا، بہت ہلکے ہلکے مسلمانوں کو ذہن دینا شروع کیا. کس انداز میں؟ کتاب التوحید ہو یا تقویۃ الایمان ہو یا براہین قاطعہ ہو، اسی کتاب التوحید کا لٹریچر اور اسی کا ٹرانسلیشن کیا گیا. کس میں؟ تقویۃ الایمان کے روپ میں. اسی کا چربا کہ آپ میں نہیں سنا، انہوں نے ہندوستان میں پرچار کیا، خدا کو مان باقی کسی کو نہ مان. یہ کس نے پرچار کیا؟ دیوبندی جماعت نے. یہ کس نے پرچار کیا؟ تبلیغی جماعت والوں نے. یہ کس نے پرچار کیا؟ غیر مقلدین زمانہ نے. یہ کس نے پرچار کیا؟ جماعت اسلامی والوں نے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کی بات کو سامنے رکھو، پری پلان اس انداز میں ایک پہلا حملہ اس طریقے سے کیا گیا. کہیں لکھا گیا معاذ اللہ کہ گنبد خضرا
माद अल्लाह ये सनम अकबर है, बहुत बड़ा बुत है, इसको गिरा दिया जाए। सवाल पैदा होता है मुसलमानों, जहन को हाजिर करो। मैं पूछना चाहता हूं, नबी के बारे में हमला हुआ, नबी की अजमत के बारे में हमला हुआ, सवाल पैदा होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरा मजमा मुझे इंसाफ से एक बात बताए, अजमत नबी की है, हमला देवबंद से है, अजमत मुस्तफा की है, हमला नजद से है, अजमत मुस्तफा की है, हमला दिल्ली से है, अजमत रसूल की है, हमला दिल्ली से है, अजमत नबी की है, हमला भोपाल से है, अजमत महबूब की है, हमला जापान से है। मुझे इंसाफ से बताओ, अब शरीयत का तकाजा क्या है कि फ्रेंडशिप की बात करते हुए खामोश रहो या जवाब दिया जाए? मैं आपसे जवाब चाहता हूं ताकि कमेंट्स करने वालों के मुंह बंद कर दिए जाए। मुझे बताओ, लड़ने वाले आज भी लड़ते हैं, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, कोई एमएलसी बनने के लिए, कोई खेतों खलियान के लिए, लेकिन खुदा का बंदा और रसूल का उम्मती लड़ता है अपने अकीदो ईमान के लिए। लड़ते हम भी हैं, कभी रूस लड़ता है जर्मन से, कभी फ्रांस लड़ता है टर्की से, कभी इराक लड़ता है कोयत से, दुनिया लड़ती है अपने इख्तिदार के लिए, लेकिन हम लड़ते हैं नबी की अजमत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हर लड़ाई गलत है तो मुझे बताओ कुरान कहां ले जाओगे? अगर हर लड़ाई का डिफेंस गलत है, बरेली की तरफ रुख मोड़ने का मतलब जानते हो, ताकि हाई प्रोफाइल्स में ये मैसेज दिया जाए कि ये तो सिर्फ गंडे वाले हैं, ये तो सिर्फ 40वें वाले हैं। मैं एक मैसेज ये भी देना चाहूंगा, सुन्नी और देवबंदी या हक व बातिल, अहले सुन्नत व जमात, बरेलवियत या देवबंदियत का इख्तिलाफ 40वें की बिना पे नहीं, तीजे की बिना पे नहीं, बरसी की बिना पे नहीं। याद रखो, क्या है ये जंग? हक व बातिल की जंग है, जो कभी मूसा के जमाने में हुई, जो कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में हुई। लेकिन मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूं, अब आप अगली दलील ये मांगोगे कि इस लड़ाई को हक व बातिल का नाम आपने कैसे दिया, क्या दलील है? तो सुनो, मैं पूछना चाहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, माइक वाले से बराए मेहरबानी बार बार उसमें कोई हाथ ना लगाएं, आवाज खोल दें, जहन को हाजिर कीजिए, जहन की तवज्जो चाहता हूं। मुसलमानों, अगर अलीगढ़ में पढ़ के, जापान की हवा खा के मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। हां, बेशक इन लोगों ने हमला किया, तीजे पे हमला किया, इन लोगों ने सलाम पे हमला किया, मामूलात अहले सुन्नत हम लाजिमो जरूरी मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उसके दलाइल में, इस बात में उलमाए जुमहूर ने अदिल्ला कायम किए हैं। लेकिन मामला ईमानो कुफ्र का है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा सुनो, आज मामला क्या है? हिटलर ने कहा था कि झूठ इतना पुख्तगी से बोलो, सुबह झूठ बोलो, शाम झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, एक दिन आएगा कि एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, झूठ को दुनिया सच मान लेगी। लेकिन याद रखो, ये कुरान वो है जिसको किसी मौलवी साहब ने बचाने के जिम्मा नहीं लिया है, बल्कि रब्बे जुल जलाल ने अपने जिम्मे करम में लिया है। याद रखो, बात आगे बढ़ जाएगी। अल वक्त पेपर के अंदर गल्फ कंट्रीज से जब अमेरिका ने मुतालबा किया कि जिहाद की आयतों को निकाल दो, तो अरब ममालिक के शयूख ने एसी कमरों में लेट के ये जवाब दिया, हम इस पे गौर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मॉडर्नाइजेशन का यही दौर रहा तो एक जमाना वो आएगा, कभी कहा जाएगा मोहब्बत रसूल का आयत को निकाल दो, कभी कहा जाएगा खुदा के प्यार की आयत को निकाल दो, कभी कहा जाएगा इत्तिबाए मुस्तफा की आयत को निकाल दो, कभी कहा जाएगा नबी की नबुवत की इकरार की आयत को निकाल दो। मैं कहता हूं, अमेरिका कहे या फ्रांस कहे या टर्की कहे, हम अमेरिका के कहने पे नहीं, हम उसको मानते हैं जो खुदा ने हमें कुरान में बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहोगे क्या है, तो मैं कहूंगा कि अरब की वादी, अरब की तारीख नहीं मालूम, अरब का वाकया नहीं मालूम। सबसे पहली चीज यह है मुसलमानों, आज आपको
بہت سی تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں. ماں کا ادب یہ ہے، باپ کا ادب یہ ہے، پراپرٹی کا لحاظ یہ ہے، چچا کا ادب یہ ہے، ماموں کا احتیاط کرنا یہ ہے، ماں کا احتیاط کرنا یہ ہے، باپ کی اس طرح سے احتیاط کی جائے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے مدینے میں بیٹھ کے ماں کی عظمت بتائی، جس نے مدینے میں بیٹھ کے عورتوں کی عظمت بچائی، جس نے مدینہ میں بیٹھ کے نوجوانوں کی عزت کو اللہ اکبر نیلام نہ ہونے دیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں سب کے حق یاد رہے. اور مہاراشٹر کے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، باپ کا حق تم کو یاد رہا، بیٹے کا حق تم کو یاد رہا، اپنے پارلیمنٹ کے حق تمہیں یاد رہے، اپنی جماعت کے حقوق تمہیں یاد رہے. لیکن جس نے تمہیں سارے حق بتائے تم اس نبی کا حق بھول گئے. آپ کہو گے کیا ماجرا ہے؟ تو میں کہوں گا ہاں سنو. آج اگر آپ کی بات آتی ہے تو کیا آپ لڑنے نہیں جاتے ہو؟ آپ ڈیفینس نہیں کرتے ہو؟ یاد رکھو، افینس اور ہے، ڈیفینس اور ہے، جواب اور ہے، حملہ اور ہے، دفاع اور ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسی تاریخ اٹھا کے دیکھو. آپ کو نہیں معلوم حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں، نبی کی بارگاہ صحابہ کا جھرمٹ ہے، گفتگو ہو رہی ہے نبی رحمت کی بارگاہ میں، صحابہ کا جھرمٹ ہے. کون صحابہ؟ عرب کا عالم نہیں، بریلی کا عالم نہیں، پیلی بھیت کا مفتی نہیں، اجمیر کا قاضی نہیں، بلکہ وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں نبی فرمائے الصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہما شما کا مجمع نہیں، جس علم پر، جن صحابہ کے تقوی پر، جن کے علوم و فصاحت پر، جن کے علوم بلاغت پر دنیا کی اسلامک یونیورسٹیاں ناز کریں، وہ ہے صحابہ کا علم. وہ بیٹھے ہیں، لیکن گفت و شنود کے اندر آواز تیز ہو گئی. ذہن حاضر رکھو مسلمانوں، آواز تیز ہو گئی. یہاں پر ذہن کو حاضر کرو. یہودی مشینری، وہابی مشینری، وہابیزم، جماعت اسلامی، سب نے مل کے ایک پلان یہ بھی رچا کہ سب سے پہلے دنیا کو یہ باور کرا دو کہ نبی از آرڈنری مین اونلی، معاذ اللہ، کہ نبی تو ایک عام انسان کی طرح ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، دنیا میں بٹنے والا جدہ ایئرپورٹ پہ لٹریچر بولتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ عرب کی ریال سے چھپنے والی کتابیں بولتی ہیں. لیکن وہ کچھ بولے، قرآن تو یہ بولتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. دنیا کچھ بولے، نجد کہے اتباع نہ کرو، ریاض کہے اتباع نہ کرو، دیوبند کہے اتباع نہ کرو، لیکن قسم رب کعبہ کی، یہ رب کا ایسا محبوب ہے کہ رب فرماتا ہے ارے میرے محبوب کی اتباع جس نے کی اس نے میری اتباع کی. تو معلوم کیا ہوا؟ ذہن کو حاضر کرو. نبی بیٹھے ہیں، آواز تیز ہو گئی. اگر نبی آرڈنری مین ہوتے، نبی ایک عام انسان ہوتے، تو مجھے بتاؤ، بہت میں سے محبت کرنے والے اگر ہارون ڈوسا حشمتی صاحب ہیں تو یہ ایکشن لے لیں گے، امام صاحب لے لیں گے، حضرت لے لیں گے. لیکن مسلمانوں، یہ نبی وہ ہے جو خدا کے نور سے پیدا کیا گیا ہے. ارے نبی کا جلوہ دیکھنا ہے تو یونیورسٹی کا لٹریچر نہیں دکھائے گا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے. علماء فرماتے ہیں، اسلامک بکس کے اندر ہے کہ نبی کے رخ زیبا پر 70,000 پردے پڑے ہیں. وہ کتاب جو دیوبند میں، ندوہ میں، دہلی میں، بھوپال میں فقہ کی کتاب نور الازا پڑھائی جاتی ہے، کیا لکھا اس کتاب میں؟ بریلی کی نہیں، نبی کے بارے میں غیر انہ عجب عن ابصار القاصرین عن شریف المقامات، کہ نبی کا علم، نبی کا منصب جس طرح سے جس کے پردے محبت کے اٹھتے جاتے ہیں، جس کا جو مقام ہوتا ہے اس طرح سے مطالعہ کرتا ہے. لیکن ذہن حاضر کریے، اگر میرا نبی ایک عام انسان ہوتا، جو آج زمانے میں ایک مینٹلٹی بنائی جا رہی ہے، نماز پڑھو نبی کے برابر ہو جاؤ گے، سجدہ کرو نبی کے برابر ہو جاؤ گے، روزہ رکھو نبی کے برابر ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد ہم سے کہا جائے خاموش رہو، تو یاد رکھو جب
اصول قرآن کو توڑ کے اور مروڑ کے پیش کیا جائے گا، ہر زمانے میں خدا کے نیک بندے کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم جیتے ہیں تو قرآن کے اصولوں پر جیتے ہیں اور مرتے ہیں تو قرآن کے اصولوں پر مرتے ہیں۔ اب سوچئے، نبی کی بارگاہ میں ہما شما کی نہیں، صحابہ ہیں، آواز تیز ہو گئی، ایکشن کہاں سے لیا گیا؟ ایکشن کہاں سے؟ اگر یہ کہو بریلوی بہت محبت کرتے ہیں، نبی نبی کرتے ہیں، تو ایکشن بریلی نے تو نہیں لیا جب تو بریلی کا وجود بھی نہ تھا، اجمیر محلہ نہ تھا، کچھوچے مقدسہ نہ تھا، لیکن سبحان اللہ یہ جواب آیا تو رب کعبہ کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے باپ کی بات نہیں، قرآن پاک کی بات سنو۔ رب نے اعلان کر کے بتایا، آیت کریمہ نے انڈیکیٹ کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ بریلی کتاب نہیں، ایک آیت کا انکار کر دو، کتنا گوشت کا ہے، کتنے بڑے پیر صاحب سے مرید ہو، کتنا بڑا اسلام کا پرچار کرے، ایک آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ رب نے اعلان فرمایا، اے ایمان والو، میرے حبیب کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے تیز نہ ہو۔ ذہن حاضر ہے؟ پوچھو دنیا میں چھپنے والے، لٹریچر میں لکھنے والے عقیدے والوں سے، نبی کے بارے میں کہا گیا کہ آواز نبی کی آواز پہ تیز نہ ہو۔ اور یہی نہیں بلکہ میسج یہ بھی ہے کہ جس طرح سے آپس میں باتیں کرتے ہو، جس طرح سے آپس میں ڈسکس کرتے ہو، ذہن حاضر کریے، یہ کتاب رکھی ہے تقویۃ الایمان، 11 لاکھ کا انعام ہے۔ اور اس کتاب میں عقیدہ کیا ہے؟ علماء دیوبند جنہوں نے یہودی لابی پیسوں کے بل پہ میسج دیا کہ معاذ اللہ رب العالمین، نبی کو ماننا ہے تو ایسے مانو جیسے گاؤں کا چودھری، یا بہت بہت تو بڑے بھائی کی طرح۔ مجھے بتاؤ تاریخ اسلام کے اندر کبھی کسی بڑے بھائی کی توہین ہوئی ہے تو کیا سدرۃ المنتہا سے کبھی جبریل آئے ہیں؟ کبھی کسی عالم کی توہین ہوئی ہے تو کیا سدرۃ المنتہا سے جبریل آئے ہیں؟ ارے یاد رکھو، یہ عالم نہیں، عالم نہیں، یہ عالم ما کان و ما یکون ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کو سکھایا رب نے اور سیکھا مصطفیٰ نے، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہے، کسی کالج اسکول میں نہیں۔ یہ نبی وہ ہے کہ قرآن میں ہر رتب و یابس کا بیان ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں اگر یہ قرآن پہاڑ کی چوٹی پر نازل ہوتا تو سرما بن کے اڑ جاتا پہاڑ، اگر یہ قرآن پانی پر نازل ہوتا دھواں بن کے پانی اڑ جاتا، لیکن اگر یہ نازل ہوا تو سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے دنیا میں ایسا جو نبی تو نبی، غلام نبی، نبی کا صحابی کا مقام کا مرتبہ اور ان کی برابری کر کے دکھا دے؟ کیوں؟ تاریخ اٹھا کے دیکھو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایکشن کہاں سے لیا گیا؟ اگر ایکشن لینے کا نام بریلویت ہے، ایکشن لینے کا نام سنیت ہے، تو ہم کو یہ جملہ بریلویت کا پسند ہے، سنیت کا پسند ہے۔ لیکن سنو، میں پھر کہتا ہوں، ہم کو جو بھی ملا ہے بریلی سے نہیں، بوسیلہ بریلی ملا ہے، بذریعہ رضا ملا ہے، اپنے پاس سے نہیں دیا امام عشق و محبت نے۔ اب ذہن حاضر کرو، نبی عام انسان ہوتا تو قرآن کا اعلان کیا ہے؟ میرے حبیب کے بارے میں، یا وہاں پر بیٹھو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر تیز نہ ہونے پائے نیچی رکھو۔ لیکن آگے جانتے ہو یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ کبھی سوچا پوری دنیا کے اندر، ہر کنٹری کے اندر کتابیں بکتی ہیں، بیڑی پیو گے گناہ ہے، یہ کرو گے تو گناہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ مکروہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں کراہت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ حرام قطعی ہے۔ لیکن یاد رکھو، جہاں تمہیں اور گناہوں سے آگاہ کیا جاتا ہے،
آج کان کھول کے اور پردے صاف کر کے اس کو بھی سنتے چلو. کوئی بھی گناہ ہو علماء سے پوچھو, دنیا سے فتویٰ لے کے آؤ, لیکن جو تمہاری پہلے کی نیکیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور یہ اپنی جگہ ہے گناہ. تم نے معاذ اللہ اگر جوا کھیلا, شراب پی, اللہ تمہیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے, تمہیں ہدایت عطا فرمائے, نمازوں کی فرائض کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے, سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ذہن کو حاضر کرو, اگر نبی کی بارگاہ میں آواز تیز ہو گئی تو اس کا مقام جانتے ہو. رب کعبہ کا اعلان ہے, ان طابق اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اگلے پچھلے اعمال اکارت کر دیے جائیں, برباد کر دیے جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, ذہن حاضر رکھنا, یہاں پر آپ لائٹنگ, ڈیکوریشن, جبہ, ٹوپی, اسٹائل دیکھنے نہیں آئے ہو. خدا و رسول کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہو تو عشق رسول کی دولت لینے کے لیے آئے ہو. اور یاد رکھنا, کسی بھی دولت کو بچانے کے لیے اس کے دشمنوں کو پہچاننا بہت ضروری لاجک اور طریقہ اور قانون ہوتا ہے. جب تک اس کے دشمنوں کو نہیں پہچانو گے دولت کو نہیں بچا سکتے ہو. آگے چلو, قرآن کی بات میرے باپ کی بات نہیں. نبی نے فیصلہ فرما دیا. نبی کے ایک دیوانے کا اونٹ غائب ہوا ہے, بارہا آپ نے علماء سے سنا ہے, لیکن نبی نے فرمایا, مختصر آپ کو میسج دینا چاہوں گا, تفصیل میں نہ جا کے وقت نہیں ہے. نبی نے کہا فلاں وادی میں جاؤ, فلاں خطے میں اونٹ مل جائے گا. سوچو, کچھ وہ بھی تھے جو ایمان والے تھے, گئے عقیدہ تھا کہ اونٹ ملے گا, لیکن ہر زمانے میں حق والے بھی رہے اور باطل پرست بھی رہے. وہ گئے, کچھ کمنٹس کرنے والوں نے, جیسے آج بھی کچھ اس جماعت کے لوگ ہیں, اس زمانے میں بھی کیا. اب ان کے نبی تو بتائیں گے کہ اونٹ کہاں پہ ہے. نبی کی بارگاہ میں بلایا گیا تو ایکسکیوز کیا گیا, بہانہ کیا گیا کہ ہم تو یوں ہی مذاق کرتے تھے. قرآن کے اندر اعلان کر دیا گیا, کیا تم کو مذاق کرنے کے لیے اللہ کی آیتیں ملی ہیں؟ مفہوم آیت مقدسہ, تم کو مذاق کرنے کے لیے, جوک کرنے کے لیے اس کا محبوب رسول ملا ہے. یہی نہیں, قرآن نے مہر لگا دی علم غیب سے مذاق کرنے والوں کے لیے, قد کفرتم بعد ایمانکم. قد تحقیق کے لیے آتا, علماء سے پوچھو, تحقیق کے ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے. بس یہیں رک جائیے, بالکل ساکت رہیے, ذہن کو حاضر کیجیے. علم غیب کا مذاق اڑایا گیا, علم غیب پہ حملہ ہوا, علم غیب پہ آواز اٹھائی گئی. ایکشن ہمیں قرآن میں دکھائی دیا, ہمیں انڈیکیٹ کیا گیا. اور یہ بھی یاد رکھنا, مفسرین کرام جو کتابیں ہر یونیورسٹی کے اندر پڑھائی جاتی ہیں, چاہے معلم التنزیل ہو, تفسیر مدارک ہو, تفسیر جلالین ہو, ساری تفاسیر کا مطالعہ کر کے علماء سے پوچھو کہ قرآن اور دستور قرآن الی یوم القیامہ, قیامت تک کے لیے یہ اصول بنائے گئے ہیں. یہ ہندوستان کا چیف جسٹس نہیں جو آج کچھ کہے کل کچھ کہے, یہ قرآن ہے. قرآن جو کہہ دیا تو کہہ دیا, یہ رب کا کلام ہے. اب مجھے بتاؤ, مزاج قرآن تو یہ ہے کہ نبی کے پاس بیٹھو تو آواز تیز نہ ہو. انداز قرآن تو یہ ہے کہ علم غیب کا مذاق ہو, علم غیب پہ حملہ ہو تو ایکشن لیا جائے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, وقت بہت کم ہے, شارٹ کے اندر میں آپ کا ذہن حاضر ہے تو آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. کسی بھی جماعت کو پہچاننا ہو, کسی بھی تحریک کو پہچاننا ہو تو میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ اس کے لٹریچر کا مطالعہ کیجئے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ امام اہل سنت کا لٹریچر جتنی بکس ہیں آپ مطالعہ کیجئے, عشق نبی ہر مقام پہ ملے گا. لیکن کتاب کا نام پین نکال کے نوٹ کیجئے, حفظ الایمان. رائٹر کا نام نوٹ کیجئے, مولوی اشرف علی تھانوی, دارالکتاب دیوبند یو پی. کیا لکھا گیا اسی کتاب کے اندر؟ مسلمانوں کو ایک نئی مشینری, ایک نئی لابی نے بنیاد پہ اٹیک کرتے ہوئے کہ پہلے اس کے نبی کے وقار کو گھٹا دو, عظمت مصطفیٰ کو مٹا دو, وقار نبی کو مٹا دو, حملہ کیا گیا. جب علم غیب کی بات آئی تو لکھا کہ ہم نبی کے بارے میں یہ عقیدہ لکھتے ہیں
کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا علم غیب تو زید کے پاس بھی، عمر کے پاس بھی، بچے کے پاس بھی، پاگل کے پاس بھی، جبھی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. زور سے کہیے معاذ اللہ رب العالمین. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اور میں اکثر پڑھتا ہوں کہ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جس کا چاند تھا وہ حالے نہ رہے. لیکن سچائی یہ ہے مسلمانوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتا ہے تو چرچا نہیں ہوتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، پالیٹکس کی ہوا کھا کے، پارلیمنٹ کا خواب دیکھ کر، اتحاد باطل کا نعرہ بلند کرنے والے کٹ ملاؤں سے جو کبھی تو دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور کبھی زبان پہ قرآن کی آیت سجی ہوتی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کا مزاج، بات آ گئی مسلمانوں تو سنتے چلو. نبی کا وہ غلام حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبی میں کھڑے ہیں. یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے آقا میرے 500 ملنے والے ہیں جن سے فرینڈشپ ہے، یہودی ہیں، میں چاہتا ہوں جنگ عذاب کا موقع ہے کہ ان کو بلا لیا جائے. ذہن حاضر کرو، ایک ٹریک پر رہو گے، لیڈر ایک کو مانو گے، اور وہ لیڈر اور وہ پیشوا تمہیں سب بتا چکا ہے. ذہن حاضر کرو مسلمانوں. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں تو خدا کے سچے بندے اور نبی کے سچے غلاموں کی ضرورت ہے. اٹھا کے دیکھو، تفسیر کا مطالعہ کرو، جلد 2 تفسیر جلالین شریف. قرآن نے اعلان کیا، میرے باپ نے نہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنْهُمْ، کہ جو لوگ ایسے ہیں ان سے یارانے کی بات کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں، ان سے فرینڈشپ کی بات کرتے ہیں، میرے باپ کی بات نہیں، قرآن پاک کا اعلان ہے فَإِنَّهُم مِّنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہیں. اور یہی نہیں، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ایسے لوگوں کو، بے انصافوں کو کبھی راہ نہیں دیتا. مفہوم آیت کریمہ. مجھے بتاؤ، اسلام کا وہ زمانہ جب بظاہر تعداد قلیل ہے، لیکن قسم رب کعبہ کی اگرچہ وہ قلیل تھے لیکن نبی والے تھے، نبی کے پیار والے تھے، نبی کی محبت والے تھے. اب مجھے سچائی سے بتاؤ، آج حفظ الایمان لکھی گئی اور اس میں علم غیب کا مذاق اڑایا گیا، تو اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کل علم غیب کو نہیں مانتے معاذ اللہ، اور اگر بعض علوم غیبیہ کو ہم مان بھی لیں تو آپ جانتے ہیں بعض کو مانا کس اسٹائل میں ہے، کس انداز میں، کیسا سلو پائزن دیا ہے. اگر اسلامک ایجوکیشن ہوگی تب سمجھ سکتے ہو اس فتنے کو کس طرح سے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن ایسا علم غیب تو خدا نے جانوروں کو بھی دیا ہے، بچوں کو بھی دیا ہے، پاگلوں کو بھی دیا ہے. اب مجھے سچائی سے بتاؤ، شیر بے اہل سنت میرے دادا حضور مظہر اعلی حضرت نے فیض آباد کی کورٹ میں جب بات آئی، مہاویر پرشاد اگروال اسی فیض آباد کورٹ کا چیف جسٹس، وہاں کا جج جب موجود تھا، اس نے اس بات کو سماعت کیا تو انہوں نے اپنے بہانے میں دلائل پیش کیے. یاد رکھو، جہاں پہ کلام صریح ہوتا ہے وہاں پہ تعویل قبول نہیں کی جاتی ہے. سارے دلائل پیش کر دیے گئے، بہت لمبا معاملہ ہے، لیکن آخر میں شیر بے اہل سنت نے کہا، تم نے نبی کے علم کے بارے میں کہا، رب کعبہ نے جیسا نبی کو علم دیا ہے ایسا علم تو معاذ اللہ بچوں کے پاس بھی ہے، جانوروں کے پاس بھی ہے. مجھے بتاؤ، کل تاریخ عرب گواہ ہے کہ جب نبی کے علم غیب سے مذاق اڑایا گیا تو کیا قرآن کی یہ بولی نہیں ہے قد کفرتم بعد ایمانکم؟ مجھے سچائی سے بتاؤ،
علماء جمہور کا اتفاق ہے، ان کا اتحاد ہے، جب بریلی نہ تھا لیکن یہ اعلان تھا قد کفرتم بعد ایمانکم، جب کلیر نہ تھا لیکن یہ اعلان تھا قد کفرتم بعد ایمانکم، جب اجمیر نہ تھا لیکن یہ اعلان تھا قد کفرتم بعد ایمانکم، جب اجمیر نہ تھا لیکن یہ اعلان تھا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ مجھے سچائی سے بتاؤ، گستاخ نبی پر، نبی کی توہین کرنے والے پر جو لوگ خاموش رہیں، جو تائید کریں، جو حمایت کریں، جو ان سے راضی ہوں، وہی طبقہ جہنمیوں کا ہے، اور جو مزاج قرآن پہ عمل کرتے ہوئے جس سب کا فیصلہ ہے، جمہور علماء کی بات ہے کہ نبی تو نبی ہے، نبوت تو نبوت ہے، رسالت تو رسالت ہے، علم غیب تو علم غیب ہے۔ علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب الشفا، نسیم الریاض، ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو، دنیا کے علماء جمہور فرماتے ہیں اگر کوئی نبی کی نالین کی بھی توہین کر دے تو وہ کافر ہے۔ نبی کا یہ مقام ہے، اور یہ نالین کی بات نہیں، یہ دیوبند نے کتاب چھاپ کے نبی کے علم غیب پہ اٹیک کیا گیا، اور یہی نہیں بلکہ نبی کے علم غیب کو جانوروں کی طرح تشبیہ دی گئی، معاذ اللہ۔ لفظ ایسا پر مشبہ بھی وجہ شب، یہ علماء کا معاملہ ہے۔ میرے شیربش اہل سنت نے مناظرہ فرمایا اور ڈیبیٹ کا چیلنج دیا، آپ نے بحث فرمائی، لیکن یاد رکھو الحق کو یالو ولا یولا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے ملا علی قاری ہو، چاہے امام بخاری ہو، چاہے امام اعظم ہو، سارے علماء کے اقوال دیکھو، کوئی بھی گستاخ رسول اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر۔ یہ اپنے طور پہ نہیں لگا دیا اعلی حضرت نے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ چہرہ تو آپ نے ایک چہرہ دیکھا، دارالکتاب دیوبند، لیکن اب ذہن کو حاضر کیجئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، قرآن بیچ میں رکھیے، جس کی بات ٹیلی کیجئے، ملائیے، آج آئیے میرے پاس، آئیے، جب آئیے آپ، میں آپ کو کتابیں کھل کے دکھانے کو تیار ہوں، لیکن حق کو قبول کرنے کی دعا لے کر آئیے، سیاست سے نہیں، پولیٹکس سے نہیں، اللہ رسول کے وفادار بن کے آئیے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مذاق دیوبند میں اڑایا گیا، یہ مذاق نجد میں اڑایا گیا، یہ مذاق ریاض میں اڑایا گیا، یہ مذاق دہلی میں اڑایا گیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، غیر مقلدین کے امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی نے لکھا خدا کو مان باقی کسی کو نہ مان۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پری پلان ایک لابی چلی جس نے نبی کو مٹانے کے لیے، عشق رسول پہ اٹیک کرنے کے لیے یہ پروگرام بنایا کہ نبی کی عظمت پہ حملہ کرو۔ جب آدمی کے دل سے عظمت نکل جاتی ہے تو اس کے بعد ساری عمارت گر جاتی ہے، کیونکہ جب نبی کی محبت نکل جائے گی، نبی کا پیار نکل جائے گا، تو اگر کوئی بھی انسان نبی کی بات کرے گا تو وہ نبی کی بات نہیں مانے گا، اس لیے کہ پیار بہت بڑی چیز ہے، محبت بہت بڑی چیز ہے۔ میرے باپ نے نہیں، قرآن پاک کا فرمان سنو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، آپ اعلان فرما دیجئے، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، مفہوم آیت مقدسہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، مسلمانوں ذہن کو حاضر کرو، توجہ آپ کی چاہتا ہوں، یہ نبی اللہ اکبر، خدا کا محبوب، علم غیب پہ حملہ ہوا، کہاں سے؟ تقویۃ الایمان چھاپی گئی، خدا کو مان باقی کسی کو نہ مان، نبی کی نبوت کو نہ مان، علم غیب کو نہ مان، رسالت کو نہ مان، نبی کی محبت دل میں نہ ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دیوبند کی بولی ہے، یہ ندوہ کی بولی ہے، جماعت اسلامی کی بولی ہے، تبلیغی جماعت کا لٹریچر ہے، یہ ریاض سے چھپنے والی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم رب کعبہ کی بارگاہ میں جا کے 30 پاروں کا قرآن کھول کے مسجد میں بیٹھ کے دعا کر کے اور اس سے پوچھو، اے قرآن تو بتا ہم کس کو مانے کس کو نہ مانے۔ بریلی سے بعد میں پوچھو تو رب کعبہ کا اعلان تمہیں ملے گا۔ یہ ندوہ والے ہیں، دیوبند والے ہیں، نجد والے ہیں، لیکن رب کا فرمان تو یہ ہے، رب کعبہ کا اعلان یہ ہے، اس زمانے کی نہ سنو کہ خدا کو مان باقی کسی کو نہ مان۔ رب کعبہ نے اعلان کر کے قرآن پاک میں فرما دیا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مجھے بتاؤ، اللہ کے ساتھ اس کے محبوب رسول کا نام قرآن میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور یہی نہیں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذہن کو حاضر کیجئے، اب آپ بتائیے،
आला हजरत से पूछो, आप खुद टैली करो। ऐसा नहीं है कि हमें आपको परापटी दी है, हमें आपको दुकान दी है, लेकिन इतना जरूर है कि ईमान दिया है। जहन को हाजिर करो, जो सबसे बड़ी दौलत है ये इनकी बोलियां हैं, खुदा को मान किसी को ना मान, इनकी बोली है, खुदा को मान किसी को ना मान। देवबंद का लिटरेचर है, खुदा को मान किसी को ना मान। लेकिन सुनो सुनो, दीवानों ने सुना, एक आशिक मुस्तफा है, एक नबी का दीवाना है, एक नबी का आशिक है, शहर बरेली में रहता है, नबी नबी कहता है। जब वहां पहुंचे तो वो दीवाना पुकार उठा, अंदाज हो तो ऐसा हो, स्टाइल हो तो ऐसा हो, अकीदा हो तो ऐसा हो, प्यार हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। बेबाग दुहल वो पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।